ایک ڈھکوسلا کر کے اخباری اشتہارات کے تھرو اپنے آپ کو بڑا اچھا ایڈمنسٹریٹر شو کر کے پوری دنیا میں اپنے ملک کے اندر وہ چلا رہے تھے نظام. بٹ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے اور یہ 2 مہینے کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو یہ کہتے تھے کہ یہ سپیڈ شہباز سپیڈ کے نام سے انہیں پکارا جاتا تھا. سنا ہے اب خان صاحب سے رابطے بھی ہو رہے ہیں, منانے کی بھی کچھ کوششیں ہو رہی ہیں, تو مطالبات کو مانا جا رہا ہے یا کیا ہونے جا رہا ہے؟ جی ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ملک میں کوئی اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہتے کہ ملک پیچھے کی طرف جائے. ہمارے ساتھ جو ہوا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک ہی پوائنٹ ہے اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اس ملک میں جو جمہوری سسٹم ویسٹ منسٹر سسٹم فالو کرتے ہیں اس میں جو رائٹ دیا گیا ہے وہ عوام کو دیا گیا. ہم عوام کے پاس جاتے ہیں, جس کو جو مینڈیٹ ملتا ہے اس کو سب ایکسیپٹ کریں گے. ہم فریش الیکشنز کال کر رہے ہیں. ہماری پہلی اور آخری شرط صرف فری اینڈ فیئر الیکشنز ہیں اور جتنی جلدی وہ کال ہو جائیں اتنے اچھے ہیں. جو اپنے رابطوں کی بات کی, آج کل تو وہ بیچارے جو ان کے ساتھ, کیونکہ ان کا پلان کبھی نہیں تھا, 35 سال یہ صرف ایک ڈھکوسلا کر کے اخباری اشتہارات کے تھرو اپنے آپ کو بڑا اچھا ایڈمنسٹریٹر شو کر کے پوری دنیا میں اپنے ملک کے اندر وہ چلا رہے تھے نظام. بٹ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے اور یہ 2 مہینے کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو یہ کہتے تھے کہ یہ سپیڈ شہباز سپیڈ کے نام سے انہیں پکارا جاتا تھا, 2 مہینے لگے, ٹوٹل وہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو گئی. آپ کے سامنے ہے کہ جو انہوں نے باتیں کی, انہوں نے پہلے دن آ کے کہا کہ ہمیں ہفتے کے 7 دن کام کرنا چاہیے. کل آپ نے نوٹیفیکیشن دیکھ لیا کیبنٹ کا کہ انہوں نے کہا اب سیٹرڈے بھی آف اور جمعے کا بھی ہاف ڈے کرنا پڑے گا. اس کے بعد انہوں نے لنگر خانے بند کرنے کی بات کی. وہ لنگر خانے انہوں نے بعد میں کہا نہیں وہ مجھ سے غلط فیصلہ ہو گیا تھا لنگر خانے. پھر انہوں نے کہا جی میں IMF جو ہم نے چلیں یہ تو اب حکومت کر رہی ہے عوان صاحب, ان فیصلوں کی کیا رزلٹ نظر آتا ہے وہ تو اگلے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. لیکن صدیق جان, اب یہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا آپ نے بھی بیان دیکھا کہ بات چیت ہو سکتی ہے خان صاحب کے ساتھ. اس سے پہلے شہباز شریف صاحب بھی بات چیت کی بات کریں, لیکن خان صاحب سوائے الیکشن کے نہیں مان رہے ہیں. تو کیا اس وقت لگتا ہے کہ معاملہ الیکشن سے کی طرف ہی خان صاحب کے آخری اور حتمی فیصلہ ہوگا یا کوئی بات چیت سے معاملات حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو معاملات الیکشن کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں, اور اس حکومت کے آنے کا جو مقصد تھا اس میں سے کچھ مقاصد انہوں نے اچیو کر لیے ہیں, جس میں انہوں نے EVM ختم کر دی, انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا جو حق تھا وہ ختم کر دیا, انہوں نے کچھ نیب میں ترامیم کر لیں, چیئرمین نیب اب انہوں نے اپنا لگانا ہے, اور انہوں نے جو باہر بیٹھے ہیں میاں نواز شریف جو کہ اشتہاری ہیں ان کو پاسپورٹ جاری کر دیا, باقی اپنے کیسز میں ریلیف لینے کی کوشش کی, قوانین بدلنے کی کوشش کی, اپنے پراسیکیوٹر لگا دیے. تو لیکن اس سب کے وہ تو انہوں نے کر لیا جس مقصد کے لیے آئے تھے, لیکن جو یہ عوام کو بتایا کرتے تھے کہ ہم مہنگائی ختم کرنے کے لیے آئے ہیں, اس میں جو انہوں نے تباہی اور بربادی ملک کی معیشت کی کر دی. اور وہ کیوں ہوئی؟ وہ اس لیے ہوئی کہ جب یہ آپس میں بندر بانٹ میں لگے رہے. مجھے بتائیں, آپ پہلے 40 دن کے اخباریں اٹھا کے دیکھ لیں, آپ پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں, کس بات پہ لڑائی ہو رہی تھی. جی اس کو اتنی وزارتیں چاہیے, اس کو اتنی چاہیے, وہ وزارت مانگ رہا ہے, وہ وزارت مانگ رہا ہے, وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر مانگ رہے ہیں, وہ چیئرمین سینٹ مانگ رہے ہیں, وہ فلانی آئینی عہدہ مانگ رہے ہیں, وہ فلانا آئینی عہدہ مانگ رہے ہیں. جب آپ آپس کی بندر بانٹ میں مصروف رہے, آپس میں آپ اپنے کیسز بند کروانے پہ فوکس رہا, اپنے اشتہاریوں فراریوں مفروروں کو نوازنے پر رہا, جو یہاں پر لوگ ضمانتوں پر رہا ہیں ان کو آپ نے سیکورٹی دینے پہ آپ کو فوکس رہا, اور پھر آپ نے کیا کیا جو معاملہ سپریم کورٹ میں ہے. آپ نے ایک بات کی, میں اس کو ضرور آپ کو بتاتا چلوں, جو آپ نے انٹرو میں ذکر کیا چیئرمین نیب کا اور نیب کی ترامیم کا. یہ معاملہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ میں ٹیک اپ ہونے جا رہا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ سپریم کورٹ کیٹیگوریکل یہ کہہ چکی ہے کہ یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے کہ جن لوگوں پر نیب کے کیسز ہیں وہ بیٹھ کر نیب کے قوانین بنائیں. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جو ECL سے انہوں نے نام نکالے ہیں اس پہ سپریم کورٹ نے اظہار برہمی کیا ہے, اور شہباز شریف صاحب کے پاس صرف 6 دن کا وقت باقی ہے. 6 دن کے اندر ان کو ان ترامیم کو جو انہوں نے رولز میں تبدیلی کی ہے اس کو قانون کے دائرے میں لانا ہوگا, ورنہ سپریم کورٹ بڑا حکم جاری کرنے جا رہی ہے کہ وہ وزیر جو خود ECL پر تھے انہوں نے ECL کے رولز کو بدلا اور ہزارہا لوگوں کے نام ECL سے نکال دیے گئے. ساتھ سپریم کورٹ نے کیٹیگوریکل کہہ دیا ہے کہ چیئرمین نیب کا معاملہ جو ہے اس کو سپریم کورٹ دیکھے گی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو نیب کے ملزم ہیں, جو نیب کے ضمانتوں پر رہا ہیں, وہ بیٹھ کر چیئرمین نیب لگا رہے ہیں اپنی مرضی کا, اور جو انہوں نے ترامیم کی ہیں. آپ کو مدثر اقبال صاحب ایک پروگرام ان ترامیم پہ کرنا چاہیے. آپ اگر ان پہ پروگرام کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا ایک ایک ترمیم سے ان کے تمام لوگوں کے کیسز بند ہو رہے ہیں. انہوں نے اپنے تمام وکیل بٹھائے
جو ان کے کیسز لڑ رہے ہیں، یہ ریکارڈ پہ چیزیں آ جائیں گی، تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ صدیق یہاں پر میں ایک سوال، یہاں پر آپ کی بات سے سوال ہے، آپ کہہ رہے ہیں 6 دن کا معاملہ ہے سر، جس کے لیے حکومت کی، جس چیزوں کے لیے وہ کس طرح سے ان تمام تر چیزوں کو قانون اور آئین کے دائرے میں لائیں گے؟ تو وہ تو پھر سارے پھنس جائیں گے اس وقت جتنی بھی جماعتوں میں حکومت میں لوگ موجود ہیں۔ دیکھیں جو میں نے 6 دن کا ذکر کیا ہے، یہ میں نے سپریم کورٹ کے اس اسپیسیفک کیس کا ذکر کیا ہے جس میں ای سی ایل کے معاملے کو قانون کے دائرے میں لانا ہے، باقی چیزوں کی بات نہیں ہے۔ باقی ابھی معاملہ سپریم کورٹ میں آنا ہے نیب ترمیم کا، کیونکہ نیب ترمیم میں انہوں نے ایسڈ کی تعریف بدل دی ہے، انہوں نے اکیوز کی تعریف بدل دی ہے، اور سب سے بڑا ظلم یہ کیا ہے کہ 100% جو برڈن آف پروف ہے وہ پروسیکیوشن پہ یہ ڈال دیا۔ یعنی آپ بتائیں کہ وائٹ کالر کرائم کو کیسے پکڑا جا سکتا ہے؟ یعنی جب میاں صاحب نے یہ مان لیا کہ یہ ایسٹ میرے ہیں، جناب اسپیکر یہ ہیں وہ ذرائع جن سے یہ فلیٹ خریدے ہیں، یہ ہمارے جائیدادیں ہیں، ہم نے اپنے دوستوں سے قرضے لے کے بنائی، یہ کیا، اس کے باوجود جب وہ مان رہے ہیں کہ ہمارے ایسٹ ہیں تو اب ان کو بتانا ہے کہ سورس آف انکم کیا تھا، پیسے کمائے کیسے، بھجوائے کیسے، رسیدیں انہوں نے دکھانی تھی۔ لیکن اب یہ بھی ثابت نیب نے کرنا ہے کہ جی ان کی ہی ہیں، جب وہ مان چکے ہیں کہ ہماری ہیں تو سورس انہوں نے دینا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو نیب کی ترمیم ہے جیسے جوائنٹ سیشن سے یہ منظور ہوں گی، اس کے ساتھ مریم نواز صاحبہ کا کیس ختم ہو جائے گا، نواز شریف کے کیسز ختم ہو جائیں گے، شہباز شریف کے کیسز ختم ہو جائیں گے، ٹوٹل کوئی 33 لوگ ہیں ان کے جن کے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ ایسی ترمیم کی جا رہی ہیں، یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو ٹیک اپ کرنے جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ چیئرمین نیب کا معاملہ بھی ہم دیکھیں گے، نیب ترمیم کا بھی ہم جائزہ لیں گے۔ یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ وہ لوگ بیٹھ کر قانون بنا رہے ہیں جو خود ملزم ہیں نیب کے، اب دیکھیں نیب کے ملزمان بیٹھ کے نیب سے بریفنگز لے رہے ہیں، نیب کے قوانین بنا رہے ہیں، تو یہ معاملہ ٹیک اپ ہونے جا رہا ہے۔ اور جو میں نے الیکشن کی بات کی کہ الیکشن کی طرف معاملات کیوں جا رہے ہیں، اکانومی ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی، اسحاق ڈار اور مفتی اسماعیل کی لڑائی ہے، انرجی کے معاملات، لوڈ شیڈنگ کے معاملے میں 5 لوگ وزارت چلا رہے ہیں، آپس میں اختلافات ہیں، مریم نواز شہباز شریف کیمپ آمنے سامنے ہیں، آدھی حکومت یہاں سے چل رہی ہے، آدھی لندن سے چل رہی ہے، مہنگائی بے شمار ہو گئی ہے، لوڈ شیڈنگ قیامت خیز گرمی میں آپ کے سامنے ہیں، قوانین جو انہوں نے بدلے وہ سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کر لیے، تو کوئی چیز ان سے نہیں سنبھل رہی، کوئی ایک معاشی اشاریہ ان کے دور میں پازیٹیو نہیں ہے، ان سے یہ اپنے بوجھ سے گریں گے۔ یہی وجہ عمران خان صاحب نے لانگ مارچ 2 کی جو تاریخ ہے وہ نہیں دی، اور وہ اس پہ اگر بات کریں گے تو اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔